قرآن مجید میں سیدنا داؤد علیہ السلام کے لیے فرمایا. حضرت داؤد علیہ السلام نے جنگ میں طالوت کو قتل کیا، مارا. اب توجہ طلب ہے، قرآن کہتا ہے وَقَاتَلَ داؤد جالوت، کہ حضرت داؤد نے جالوت کو قتل کیا. حضرت داؤد نے جالوت کو مارا، انہوں نے جان سے مار دیا. قرآن نے کہا داؤد نے مارا. کیا کہا؟ داؤد نے جالوت کو مارا، جالوت کو مارا. یہ ایک نبوت کی دنیا میں ایک حال تفرقہ ہے. انہوں نے مارا، اللہ نے کہا داؤد نے مارا جالوت کو. ادھر اللہ کے محبوب نے کفار کو کنکریاں ماری، اس کا بیان بھی خدا نے کیا، اس کا بیان بھی خدا نے کیا. انہوں نے بھی مارا، مصطفیٰ نے بھی مارا. ادھر کہا داؤد نے مارا، مصطفیٰ نے کنکریاں ماری. خدا نے کہا وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی. میرے محبوب وہ آپ نے نہیں ماری، وہ آپ نے نہیں ماری. اذ رمیت، جب آپ نے ماری تھی. تو جب کہا اذ رمیت تو مقام مصطفیت میں اس پہلے حال تفرقہ کا اشارہ کیا. اذ رمیت جو تو نے ماری تھی، یہ تفرقہ کا بیان ہے. جیسے داؤد نے مارا، جو تو نے ماری تھی یہ مقام تفرقہ تھا، حال تفرقہ تھا. اور پھر فرمایا وما رمیت، وہ تو نے نہیں ماری. وما رمیت نے اذ رمیت کو منسوخ کر دیا. وما رمیت تو نے نہیں ماری، نفی نے تفرقہ مٹا کے مقام جمع پہ مصطفیٰ کو کھڑا کر دیا. اب تک یہ تھا کہ اس میں اس بات تھا، وہ جو تو نے ماری تھی تفرقہ تھا. جب حضور کا حال جمع بیان کیا تو اس میں کہا وہ تو نے نہیں ماری. تو صرف حضور کے مارنے کی نفی ہوئی، اگلا جواب تو نہیں ملا. پھر ماری کس نے؟ ماری کس نے؟ وہ تیسرا مقام فرمایا مصطفیٰ وہ تیرا حال تھا تفرقہ. تفرقہ کا حال جمع سے بدل گیا. تفرقہ میں تھا تو نے ماری تھی، تیرا حال جمع پر پہنچا تو نے نہیں ماری. ہم تجھے جمع سے اٹھا کر جمع الجمع پہ رکھتے ہیں. کس نے ماری؟ مصطفیٰ نے نہیں، خدا نے ماری. کتنی بڑی جہالت کی بات ہوگی کہ خدا تفرقہ مٹا دے وما رمیت کہہ کر، تفرقہ مٹا دے، اذ رمیت کو مٹا دے وما رمیت کہہ کر، اور پھر وما رمیت کو بھی مٹا دے ولکن اللہ رما کہہ کر، تاکہ سوال ہی نہ رہے کس نے ماری، وہ میں نے ماری. تو خدا تفرقہ بھی مٹا دے، جمع بھی مٹا دے، اور جمع الجمع پر مصطفیٰ کو خود سے یوں جدا کرے کہ خود مصطفیٰ کی جگہ خود آ جائے، خود آ جائے. محمد محمد کرندے گزر گئی، محمد محمد کرندے گزر گئی، محمد محمد کرندے گزر گئی. عہد نال آمد ملندے گزر گئی، عہد نال آمد ملندے گزر گئی، عہد نال ملندے گزر گئی. یہ مثال سمجھے آپ؟ پھر یہ تفرقہ جمع اور جمع الجمع، خود سے جدا ہونا. پھر فرمایا ان الذین یبایعونک، قرآن ہے، جو لوگ میرے حبیب آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں. کس کا اس بات ہے؟ آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں
مقام تفرقہ کی مغالطہ نہ رہے۔ میرے محبوب جو آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ انما یبایعون اللہ، وہ اللہ کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں، وہ اللہ کے ہاتھ پر وہ اللہ سے بیعت کرتے ہیں۔ باری تعالیٰ وہ 1400 صحابوں کا ہاتھ تو ہر کوئی دیکھ رہا تھا تو حضور کے ہاتھ میں، ہمارے ہاتھ نیچے تھے اور سب کے اوپر حضور کا ہاتھ تھا، ہم دیکھ رہے تھے حضور کا ہاتھ تھا۔ آپ سے بیعت کیسے ہو گئی؟ مقام جمع الجمع پر آ گئے، فرمایا ید اللہ فوق ایدیہم، وہ جو تم ہاتھ مصطفیٰ کا دیکھ رہے تھے تمہارے دیکھنے کا قصور تھا، وہ خدا کا ہاتھ، وہ خدا کا ہاتھ تھا، وہ جمع الجمع، وہ خدا کا ہاتھ تھا۔ آپ سمجھیں، وہ خدا کا ہاتھ۔ تو جب بندہ خود کو دنیا سے الگ کرتا ہے، قلب کو، باطن کو، پھر خود کو خود سے جدا کرتا ہے، تو پھر وہ خدا سے اپنا ملاپ کرتا ہے۔ ادھر فراق ہوتا ہے، ادھر ملاپ ہوتا ہے، فنا سے نکلتا ہے، بقا میں داخل ہوتا ہے، فنا سے نکلتا ہے، بقا میں داخل ہوتا ہے۔ اسی کو پھر وہ اگلے شعر میں کہتے ہیں حضرت خواجہ محمد یار، خدا کو ڈٹھو سے محمد دے اولے، خدا کو ڈٹھو سے محمد دے اولے، ید اللہ فوق ایدیہم، ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، محمد دے اولے۔ حضرت خواجہ محمد یار فریدی کہتے ہیں، کوئی اعتراض کرے گا نا بھی محمد کا اولا کیا ہوا، محمد کا اولا کیا ہوا، آؤ وہی اولا اس قرآن سے دکھا دو۔ وہ اولا ید اللہ فوق ایدیہم کے اندر خدا کو ڈٹھو سے محمد دے اولے، تو خدا کی تو سمجھ آ گئی، ہائے ہائے، خدا کی تو سمجھ آ گئی، محمد دے اولے۔ محمد کو ڈینڈے دکھیں دے گزر گئی، محمد کو ڈینڈے ڈیندی دکھیں دی گزر گئی، اس کی تو سمجھ آ گئی محمد دے اولے۔ یہ تو سمجھ آ گئی کہ وہ اس کے پردے میں چھپا ہے، پھر محمد کہاں چھپا ہے؟ اس نے خود کو باطن رکھا، بطون میں رکھا، اور محمد دے اولے میں ظاہر کر دیا، محمد کے پردے میں ظاہر کر دیا، مگر وہ کسی درجے میں ظاہر ہوا، محمد کے پردے میں ظاہر ہوا، اور محمد کو ایسا مخفی رکھا کہ اسے کسی پردے میں بھی ظاہر نہیں ہوا۔ وہ آج تک 14 صدیاں گزر گئیں، محمد کی سمجھ کسی کو نہ آئی۔ خود کو باطن رکھا، بطون میں رکھا، اور محمد دے اولے میں ظاہر کر دیا، محمد کے پردے میں ظاہر کر دیا، مگر وہ کسی درجے میں ظاہر ہوا، محمد کے پردے میں ظاہر ہوا، اور محمد کو ایسا مخفی رکھا کہ اسے کسی پردے میں بھی ظاہر نہیں ہوا۔ وہ آج تک 14 صدیاں گزر گئیں، محمد کی سمجھ کسی کو نہ آئی۔ ابو جہل نے دیکھا تو کہہ دیا انما انا بشر، اس نے دیکھا تو کہ انتم بشر مثلنا، ہماری مثل بشر ہے کیا؟ تو پھر جس نے جو بولی انہوں نے بھی اسی بولی میں اسے بتا دیا۔ جب ابو جہل، ابو لہب، کافر، مشرک، اولا نہ سمجھنے والے جب سامنے تھے، جب ان سے خطاب کیا تو ان کے لیے آیت اتری، کہہ دی قل انما انا بشر مثلکم، ہاں تمہاری مثل ہوں۔ جو مثل جاننے والے سامنے تھے انہیں مثل کی بولی بول دی، مثل جاننے والوں کو مثل کی بولی بول دی۔ جب ابو بکر، عمر، عثمان و علی سامنے تھے، بخاری اور مسلم کو اٹھائیے، متفق علیہ درجن بر حدیثیں، 1 درجن حدیثیں بخاری مسلم کی متفق علیہ۔
مثل ماننے والے تھے تو مثل کی بولی بول دی، اور وہ اس ٹولے کے لوگ جو اولے کو نہیں سمجھے، اس ٹولے کے لوگ آج تک مثل کی بولی بولتے پھرتے ہیں۔ اور جب سامنے وہ تھے جو ان کی گلیوں کے کتے کو بھی مثل نہ جانے، جب سامنے عاشق و عارف تھے، جب وہ سامنے تھے، ان سے کہا ایکم مثلی، کون ہے میری مثل؟ لست مثلکم، میں تمہاری مثل نہیں ہوں، لست کہیاتکم، میں تم میں سے کسی کی مثل پر نہیں ہوں، ابھی تو عند ربی یطعمنی ویسقینی، میں تو رات رب کے ہاں گزارتا ہوں۔ مثل والوں کو مثل کہہ دیا اور عدم مثل والوں کو عدم مثل کہہ دیا، مگر اصل بات اولے میں رہی، نہ انہیں کھولی نہ انہیں کھولی۔ یہ جو اولیاء ہیں، اور یہ اس وقت تک مقام نہیں ملتا جب تک یہ ایک بحر بے کنار ہے، بحر معرفت ہے، جس کو جتنا کچھ ملے اسے اتنی سمجھ میں آتی ہے، اور یہ سمجھنے سمجھانے اور پڑھنے پڑھانے سے سمجھ آتی ہی نہیں ہے، یہ جتنی بھی آتی ہے تکنے سے آتی ہے، دیکھنے سے آتی ہے، جتنی بھی آتی ہے دیکھنے سے آتی ہے۔ آپ نے ساری زندگی اگر کیلا نہ کھایا ہو، پیدا ہوئے اور آج کے دن تک کیلا نہ کھایا ہو، اور میں بیٹھ جاؤں ساری رات آپ کو کیلے کا ذائقہ سمجھاتا رہوں، ایمان سے کہیے پوری عمر بھی لگا دوں تو کیلے کا ذائقہ سمجھا سکتا ہوں؟ آپ نے عمر بھر چکھا ہی نہیں، کیا سمجھاؤں گا؟ بالآخر تھک ہار کے میں یہ کہوں گا بھائی یہ سمجھنے سے نہیں چکھنے سے ہے، اگر ذائقہ جاننا ہے تو تھوڑا سا چکھ لو۔ چکھنے کی چیز سمجھائی نہیں جاتی۔ مادرزاد نابینا ہو کیا، اور اس کو بیٹھ جاؤں کہ یہ سرخ رنگ ہے گلاب کا، یہ سبز پتیاں ہیں، یہ نیلا ہے یہ پیلا ہے، اس کو سرخ سبز نیلا پیلا سمجھاؤ، ساری زندگی دلائل دیتے رہو، جس نے ماں کے پیٹ سے پیدا ہو کر رنگ دیکھا ہی نہیں وہ رنگ سمجھے گا کیا؟ سمجھانے سے سمجھ نہیں سکتا۔ ارے جو چیز محسوس نہیں ہے وہ معقول نہیں ہوتی، جو محسوس یعنی حواس میں نہ آئے، دیکھی نہ جائے، چکھی نہ جائے، سنی نہ جائے، چھوئی نہ جائے، وہ سمجھی نہیں جاتی۔ محسوس ہو تو معقول ہوتی ہے، یعنی پرسیو ہو تو کنسیو ہوتی ہے۔ کنسیپشن پرسیپشن کے بغیر نہیں ہوتا۔ اگر آپ کا جو قوت شامہ ہے، حس، پیدائش سے آپ کے ناک میں حس ہی نہیں ہے سونگھنے کی سرے سے، تو آپ کو ٹوائلٹ میں بٹھا دے یا گلاب کے پھولوں کی کیاری میں بٹھا دے، کوئی فرق سمجھ میں آئے گا؟ اس کی حس نہیں ہے، اسے کیا پتا خوشبو کیا ہے، بدبو کیا ہے۔ تو ارے جو چیز سونگھنے سے آتی ہے وہ بیان کرنے سے نہیں آتی۔ یہی وجہ ہے کہ جب آخری بات کی طرف آتا ہوں، پھر وہ شعر حضرت خواجہ محمد یار فریدی کی بات بتاؤں گا۔ زلیخا پہ تہمت لگ گئی کہ یہ خریدے ہوئے لڑکے پر عاشق ہو گئی، ایک بشر پہ خریدے ہوئے لڑکے پہ عاشق ہو گئی، تہمت لگ گئی۔ تو زلیخا پریشان تھی کہ اب میں اس تہمت کو رد کیسے کروں۔ کسی عاشق اور فقیر سے اس نے نصیحت لے لی، لگتا ہے میں کیا کروں، جس گلی میں جاتی ہوں انگلیاں اٹھتی ہیں، تہمتیں لگتی ہیں، تانے ہوتے ہیں کہ لڑکے پہ عاشق ہو گئی، کیا کروں۔ کسی عاشق نے، فقیر نے اسے سمجھا دیا کہ یہ تمہارے سمجھانے سے زنانے مصر سمجھیں گی نہیں، سمجھانے سے ان چکروں میں نہ پڑو، دلائل میں نہ پڑو، بحثوں اور مباحثوں میں نہ پڑو، مناظروں میں نہ پڑو۔ سو عمر بھر جو مناظرے کرتے ہیں
اس لیے کرتے ہیں کہ جانتے نہیں جانتے نہیں۔ تو اس نے کہا کسی نے کہ تم سمجھا نہیں سکتے۔ اس نے کہا کیا کروں؟ اس نے کہا ایک ہی راستہ ہے، جو تو نے دیکھا ہے تھوڑا سا انہیں بھی دکھا دے، بس جو تو نے دیکھا ہے اور دیوانی ہوئی ہے تھوڑا سا ان کو بھی دکھا دے۔ زلیخا کی سمجھ میں آ گئی، آگے آپ واقعہ جانتے ہیں، اہتمام کر لیا، پھل چھریاں ہاتھوں میں دے دی، عرض کیا نقاب پلٹ کے آئیں، اور درخواست کی جب زنان مصر کے سامنے سے گزریں تو نقاب اٹھا دیں۔ زنان مصر کے سامنے سے گزرے، ایک لمحے کے لیے نقاب پلٹا، جب تک دیکھا نہ تھا تو تانا زنی کرتی تھی، جب تک دیکھا نہ تھا تانے دیتی تھی، جب ایک لمحہ نقاب پلٹا دیکھا، چھریاں چل گئی، پھل گر گئے، انگلیاں کٹ گئی، خون بہ گیا، اور بے ہوش ہو کر کہنے لگی ہاشا للہ ما ھذا بشرا، خدا کی قسم یہ تو کوئی بشر نہیں۔ تو جب تک دیکھا نہ تھا تب تک تانے تھے، جب دیکھ لیا تو زبانیں بند ہو گئیں، زبانیں بند ہو گئیں۔ اگر خاموش رہوں میں تو ہی ہے سب کچھ، جو کچھ کہا تو تیرا حسن ہو گیا محدود۔ عالم اور عارف وہ ہوتا ہے کہ جب خبر علم اور معرفت کے سمندروں میں پہنچتا ہے اور غوطے لگا کے نکلتا ہے علم کے، تو اس سے پوچھتے ہیں کہ کیا ہے، وہ کہتا ہے علم یہ ہے کہ کچھ علم نہیں، خبر یہ ہے کہ کچھ خبر نہیں، یہ معلوم ہوا ہے کہ مجھے معلوم نہیں۔ بس اتنی سی بات ہے۔ جو جاننے کا ڈنڈورا پیٹے سمجھو نہیں جانتا، جو جان لیتا ہے وہ شور نہیں، وہ ڈنڈورا نہیں پیٹتا۔ یہ لوگ جو جھگڑتے ہیں، سب جھگڑے، مناظرے، فرقے، مسلک، اختلاف، سب اس وجہ سے ہیں کہ یار کو دیکھا نہیں۔ جو دیکھ لیتے ہیں وہ جھگڑتے نہیں۔ پھر وہ کہتے ہیں جیسے حضرت خواجہ محمد یار نے کہا، کنارے یار سے نکلا نہیں محمد یار، کنارے یار سے نکلا نہیں محمد یار، کنارے یار سے نکلا نہیں محمد یار۔ تو دوستو، جب تک کنارے یار سے ہم کنار نہ ہو، یار کی خبر نہیں ہوتی۔ حضرت محمد یار فریدی رحمۃ اللہ علیہ کو ہم نے دیکھا نہیں، ان کے عشق کے تذکرے اور یار کی نسبت میں فنائیت کے تذکرے پڑھے، سنے ہیں، اور لگتا ہے کہ یہ انہی لوگوں میں سے ہیں جو واقعتاً کنارے یار سے ہم کنار ہیں۔ یار کے ہاتھوں سے پینے والے لوگ ہوتے ہیں، جن کو یار پلاتا ہے انہی کو سمجھ آتی ہے۔